یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میں آج آپ کو۔ اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کچھ خاص احکام کچھ خاص لوگوں کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، بادشاہ ہے، وہ مولا ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ چاہے جو کہے، لیکن اس نے کچھ خاص حکم کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چنا ہے۔ خاص حکم کے لیے کچھ خاص، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنو، جس میں یہ کہا اے ایمان والوں۔ کیا کہا؟ کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اگر چاہے تو یا ایھا الناس کہہ دے اس میں، یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں، ناس کے معنی تھے لوگ، اور یا ایھا الذین آمنو کے مطلب ہے اے ایمان والوں۔ پتہ یہ چلا کچھ حکم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ کچھ حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے، لوگوں کے لیے نہیں۔ بھائی ناس کے معنی لوگ، ناس کے معنی لوگ آ جائیں، رب تعالیٰ چاہے تو کہتے یا ایھا الناس، جیسے آگے بھی کہا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی ناس کے معنی لوگ آتے ہیں، لوگوں سے کہے، لیکن نہیں، کچھ خاص حکم خاص لوگوں کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص جگہوں پر کہا یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، اللہ کا خوف کھانے کے لیے، اللہ کا ڈر دل میں بسانے کے لیے پہلے دل کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ ایمان۔ ایمان نہیں، ڈر نہیں سکتے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے۔ یوں ہی آپ کو چار مسئلے معلوم ہو گئے، بلا وجہ پریشان کرنا گھومتے رہو گے سے۔ بات کو سمجھو پہلے، جب تک خدا کا ڈر نہیں دل میں ہوگا۔ بلکہ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اس بات کو آپ سے ٹھنڈے لہجے کے ساتھ، ٹھنڈے، شیطان اپنے وقت کا بہت بڑا عابد تھا، یہ نہیں تھا کیا؟ استاد الملائکہ رہ چکا ہے۔ کیا رہ چکا ہے؟ یعنی فرشتوں کا استاد۔ ڈر ہی کی تو بات تھی اس کے اندر۔ جب تک آپ کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ آپ گناہ سے، کیوں؟ گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا ڈر بیٹھا ہوا ہو۔ کیا بیٹھا ہوا ہو؟ اچھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں ایک بات اور صاف کر دوں۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا، حکم پر عمل کرنا، اس کے سب سے یہی اس کا ڈر ہے۔ اس نے حکم کیا، عمل کی، کوں چی چرا کچھ نہیں کیا۔ خدا نہیں یار کیوں کیا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ کیوں کیا کس لیے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بندگی اسی کا نام ہے کہ قرآن میں آ گیا، نبی نے فرما دیا، صحابہ نے کیا، علماء نے بتایا، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کوں چی کوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے جو اللہ کا قانون ہے وہ دنیا کے اندر نافذ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو، آخری نبی کو آخری کتاب ملی، پتہ یہ چلا کہ اب یہ اسلام کی شروعات نہیں بلکہ اللہ نے نبی کو آخری نبی اور آخری کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے امتی بھی ہم آخری امتی ہیں، ہمارے بعد کوئی امت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا حکم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر سب سے ضروری ہے۔ اس نے ڈر ہی کا تو انکار کیا، کہا سب کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ غرور تو تھا، گھمنڈی تو تھا اس کے اندر۔ اگر چار مسئلے معلوم ہو گئے، دین کی باتیں معلوم ہو گئی، اصلاح کرنے کے لیے کام کرو۔ کسی کو نیچا ہے، گمراہ ہے، کسی کے اندر عیب ڈھونڈنے کے لیے کام نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہو اندر؟ اللہ کا ڈر۔ اب اسی ڈر کی تحقیق کرتے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے حضور غوث آدم، ہم سب کے حضور یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے جس طرح نبیوں میں مقام ہمارے نبی کا ہے، ویسے ہی ولیوں میں مقام حضور غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔
آپ نے سنا ہوگا 12 غوث آدم جا رہے ہیں، ایک سایہ بن کے بادل ان کے اوپر آ گیا، ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگیں، اور یہ گرمی کا موسم تھا، تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، اب تم کو نماز روزہ عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہاری ساری عبادت قبول کر لی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم نے ساری دعائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر کبیرہ، قبول کر، تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور غوث آدم سوچے یار جب نبی نے اتنی نمازیں پڑھی، پنڈلیاں سوج جائیں، ان کے لیے معافی کا حکم نامہ نہیں ہوا تو میرے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ خدا نہیں بلکہ شیطان ہے، کہ خدا تو وہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو سب کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، چلاتا ہے، دیتا ہے۔ یہ گمراہی کا راستہ بتانے کا کام رب کا نہیں ہے، یہ رحمان کا نہیں، بلکہ یہ کام تو شیطان کا ہے۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت، مجھے بہکاتا ہے کم بخت، تو وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا اور اس سے آواز آئی، اے غوث، آج تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، بات کو سمجھو، پہلے بھی تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ غوث آدم فرماتے ہیں نہیں، بلکہ مجھے میرے خدا نے بچایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ اس مقام پر آنے کے بعد میں نے اب تک 70 غوثوں کو بہکا دیا، نہ جانے کتنے اللہ والوں جو پہنچ چکے تھے اونچی پہنچ پر، ان کو بہکا دیا۔ وہ دوسرا جو معاملہ پھینکا تھا اس نے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، اگر غوث اعظم علم کے اوپر تکبر کر جاتے تو سارا دار و مدار وہیں سے ان کا، انہوں نے کہا علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ بے شک۔ تو یاد رکھنا، آپ سیکھو، اس پر عمل کرو، پھر دعا کرو یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس کا تو طنز کرنے لگے ہم۔ تو سب سے پہلے کیا ہے ایمان والوں کے لیے وہ کیا کریں، اللہ سے کیوں کہا گیا؟ یہ میں بس اسی آیت کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، کیوں ہے کہا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب نہیں بلکہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کوئی چیز لے لو، سانپ بچھو یا شیر، کوئی چیز الغرض، آپ قریب جاؤ گے اس کے؟ نہیں نا۔ اگر تمہارے محلے میں کوئی بڑا عہدے پر ہے، کسی بھی عہدے پر ہے وہ، اور ظالم انسان ہے، عہدہ ملا اس کو لیکن عہدے نے اس کو اندھا کر دیا، پیسہ بہت آ گیا مگر پیسے نے اس کو اندھا کر دیا، اب وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ یار بلا وجہ میں خام کہیں کیا معلوم کیا کر دیں گے، قریب میں۔ لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے، مجھ سے ڈرے، اور جس کے دل میں خدا کا ڈر بے حد بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، گویا کہ رب فرماتا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کامل مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں اسی آیت کی، پہلا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے نا، دو باتیں ہو گئی، اے ایمان والوں اور اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، پھر کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ سب سے بڑا پوائنٹ یہیں پر ہے، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑی بات اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، 100 باتوں کی ایک بات۔ سب سے بڑا ہے کون؟ اللہ۔ کون ہے؟ پھر سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو جو حاصل ہے وہ کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے۔ تو حقیقی کون ہوا؟ اللہ۔ حقیقی کون ہوا؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سچا کون ہوگا اس میں؟ اپنی سچائی میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ سچائی ہونا یہ اس کے اندر خاص ہے، یہ اس کی ذاتی طور پر ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ خدا ہی کا جس کو عطا کیا جائے، خدا عطا کرتا ہے، خدا کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے۔ پھر بھی اللہ نے قرآن میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے
ساتھ ہو جاؤ، یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ بات کو سمجھو تھوڑا دھما کے آج. اس نے کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ. میاں صاحب ذرا دماغ کھول کے بیٹھے ہیں آپ لوگ، تاکہ بات تمہاری کھوپڑی شریف کے اندر جا کے تجاوز کرے کہ کھوپڑی شریف میں بات گھسائی کیسے جائے، کہا کیا جائے. اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس کا علم لا محدود ہے. اس کے علم کوئی حد نہیں. اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. رب تعالیٰ جانتا ہے کہ دھیرے دھیرے ایسے ناپاک لوگ پیدا ہوں گے جو یہ تو کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، اور اللہ اللہ کرنے فیصلہ نہیں ہو پائے گا. حق پر کون ہے؟ آپ دیکھو، چکلالوی کہے گا اللہ ایک ہے، وہابی کہتا اللہ ایک ہے، قادیانی کہتا اللہ ایک ہے، رافضی کہتا اللہ ایک ہے. الغرض تمام فرقے اللہ کے وجود میں اختلافات نہیں کرتے ہیں، سب کا کہنا ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. مطلب اس سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے کہ حق پر کون ہے. اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے یہ مہر لگا دی ہے، جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے، جو لوگ سچوں کے ساتھ ہوں گے، وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہو جاؤ. جب کوئی کہے نا کہ اللہ کا تو کہنا میرے محترم، کب کہا اللہ نے میرے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے گویا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ گے. پتہ یہ چلا اب پوائنٹ، پتہ یہ چلا اب جب سب سے عزیز، سب سے پیارا، سب سے بہترین اور سب سے حسن والا اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا. تو اب نبی سب سے سچے، اور نبی کے صحابہ صدیق اکبر سب سے سچے، عمر فاروق اعظم سب سے سچے، عثمان غنی سب سے سچے. چلتے چلے جاؤ، صحابہ کے بعد باری آتی ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی، وہ بھی سچے. اس کے آگے ہم چلے تو باری آ گئی غوث اعظم کی، وہ بھی سچے. اور آگے چلے پتہ چلا حضور خواجہ غریب نواز آ گئے، اس سے سچے. پتہ یہ چلا آتے آتے دھیرے دھیرے سلسلہ چلا آیا. سلسلہ قادریہ کے اندر جب آئے تو ہمارے حضور اعلیٰ حضرت برکت جو ان سے جو ہمارے سچے ہیں، اور اس کے بعد میں مفتی اعظم ہند جو سچے ہیں، اس کے بعد میں تاج الشریعہ جو سچے ہیں. پتہ یہ چلا جو علماء کی مقدس جماعت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اس کا ہر قائد، ہر عالم، ہر مبلغ، ہر ایک اللہ والا ہے، ہر ایک سچا ہے. جو ان کے ساتھ ہو گیا گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا. تو نیچے سے اوپر تک کی ڈور دیکھنا ہے، پہلے نیچے سے اوپر تک کی ڈور دیکھنا ہے کہ نیچے سے اوپر تک معاملہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر وہ ڈور حضور اعلیٰ حضرت سے ساتھ میں حضور غوث اعظم سے ملتی ہے تو ان قریب وہ ڈور میرے رسول کریم سے ملتی ہے. جب وہ ڈور رسول کریم سے مل رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہی مسئلہ یہی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے وہی لوگ